میڈیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی۔ ناظرین، چرچا چل رہا ہے عورت مارچ کے حوالے سے۔ عورت مارچ کے حوالے سے ہی ہم آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کچھ بات کریں گے۔ میرا جسم میری مرضی کے سلوگن سے گزشتہ چند سالوں سے عورت مارچ کے نام پر جو کچھ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں ہوتا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور ہم سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کی مہم غلط اور نعرہ بھی ناجائز ہے، تو پھر میری زبان میری مرضی کا بھی کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی یہ بول دے کہ میری زبان ہے میری مرضی ہے اور اپنی زبان سے کچھ بھی بول دے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی بول دے یا کسی کی دل آزاری کر دے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ میری رائے کی اگر بات کی جائے تو یہ کہ میری رائے میں کسی فرد کا جسم ہو یا زبان ہو، اس کی حدود اور قیود کے پابند ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگا سکتا، اس کو لمٹ میں رہ کر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو دین اسلام ہم مسلمانوں کے لیے کچھ اصول ہے، کچھ حقوق ہے اور کچھ پابندیاں ہیں وہ طے کرتا ہے اور جس کی گارنٹی بھی ہمارا آئین دیتا ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ عورت مارچ کو جو ہے وہ اتنی طول دی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان میں آتا جا رہا ہے؟ عورت کو بالکل حق ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کا، حقوق کے خلاف اپنی آواز، جو حقوق جو ہیں اس کو نہیں مل پاتے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنے کا بالکل رائٹ ہے، اور احتجاج سب کا حق ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ احتجاج کرے لیکن امن سے کرے اور اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اور کچھ پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری آج کی عورت جو ہے اس کو بہت زیادہ فریڈم حاصل ہے، اور وہ ہم دیکھیں تو ہر ادارے میں مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل عورت کو فریڈم حاصل ہے، لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں، بہت سے ایسے ادارے جہاں پر عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے کیسز جو ہیں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس مارچ کو جو ہے، ٹھیک ہے اگر عورت مارچ کر رہی ہے اور اس کا اپنا ڈے ہے، ویمن ڈے جیسے کہ قریب ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وومن ڈے پہ یہ مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اصل میں یہ جو مدعا ہے بہت طول پکڑتا چلا جا رہا ہے، لوگ جو ہیں اس کے اوپر بڑے بحث و مباحثے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے، عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ عورت مارچ بالکل ہونا چاہیے۔ ہاں، کچھ اگر آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں یا کچھ ایسے نعرے جو ہیں آپ پلے کارڈز پہ درج کریں تو اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو بالکل رائٹ ہے کہ آپ مارچ کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ اگر احتجاج کر رہی ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے اپنا رائٹ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ مارچ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اپنی حدود و قیود میں رہ کر جو ہے وہ مارچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ الٹے سیدھے نعرے جو ہیں وہ درج کر لیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی جو ہے، لوگ اس کو نیگیٹو اس میں بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز نہیں ہے۔ میرا جسم ہے، ان کا کہنے کا سلوگن کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی کے خلاف اس کو یوز نہ کیا جائے، یا مجھ پہ تشدد نہ کیا جائے، یا میری مرضی کے خلاف میری شادی نہ کی جائے، یا میری مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی ایسا ناجائز کام نہ کروایا جائے، یہ میری مرضی ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے کرنل ریٹائرڈ مختار احمد بٹ صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ جیسے کہ عورت مارچ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کافی یہ ایشو جو ہے طول پکڑتا چلا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواہ مخواہ اس عورت مارچ کو جو ہے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور اتنی طول پکڑتا چلا جا رہا ہے؟ اس کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میڈیا پہ جو ہے اتنی خبریں چل رہی ہیں، سامنے آ رہے ہیں، ٹاک شوز ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ بڑے بحث و مباحثے سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو حساس ٹاپک کے اوپر بلایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات سے کسی خاص طور پر خواتین کی دل آزاری ہو جائے یا کسی اور کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو ہم اگر اس کو یورپ کے ایڈوانس ملکوں سے کمپیئر کریں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کا ایک مقام ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے معاشرے میں، اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ مختلف روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بھابھی بھی ہے، چاچی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، بہت سارے روپ ہیں بہت عورت سارے کے اس نا، کے روپ ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک مارچ کا سوال ہے، جیسے مرد مارچ کرتے ہیں اور پلے کارڈ لے کے نکلتے ہیں، تو اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق کے لیے میدان میں مارچ کریں۔ لیکن اس میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے
یہ ایک فورن سپانسرڈ ایجنڈا ہے، اس کے اوپر تھوڑا آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت مشکلات سے دوچار ہے، تو یہ جو ہے اس کو مزید پرابلم کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر جب یہ عورت مارچ ہوئی تھی، 8 مارچ کو اس کی ڈیٹ ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلے کارڈز تھے وہ قطعی ہی غیر مناسب تھے۔ آپ کا ایک کلچر ہے، آپ کا ایک شعور ہے، آپ ایک اسلامی ملک ہیں، آپ اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ درج نہیں کر سکتے جس سے کہ مطلب یہ پتہ چلے کہ یہ تہذیب کے دائرے کے اندر نہیں ہے۔ کوئی آپ کی آزادی پہ قدغن نہیں لگا رہا، جیسے آپ نے خود ہی کہا اپنے انٹرو میں کہ ہر دفاتر میں عورتیں جو ہیں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور بہت اعلیٰ مقام پر بھی ہیں، انٹرنیشنلی بھی بہت عورتوں نے کام کیا ہے، اور بہت مطلب ایک معاشرے کا بہت حصہ ہے، بلکہ آدھی آبادی جو ہے عورتوں پر مشتمل ہے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے آزادی کا، تو آزادی ضرور ہونی چاہیے کہ بٹ ود ان لمٹس۔ آپ نے جیسے خود کہا کہ قید و قیود ہیں اس کی کوئی حدود ہیں، تو مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جو آپ نے جو بات کی ہے، میرا جسم میری مرضی، اب اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہیں۔ ایک تو انٹرپریٹیشن وہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ جی مجھ پر کوئی تشدد نہ کرے، تو آپ یہ لکھیں نا عورت پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی تو بالکل ایک کلیئر میسج دے رہا ہے نا آپ کو، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن والی بات نہیں ہے، یہ ہائیلی آبجیکشنیبل ہے، اور اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ قطعی غیر مناسب ہیں۔ ایک خاتون کی طرف سے اس قسم کے سلوگن یا ملتے جلتے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اچھا بٹ صاحب، کہ اتنے مطلب عورت مارچ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو نامناسب تھیں، خیر، لیکن یہ اس کو اتنی طول کیوں دی جا رہی ہے؟ مطلب کیا میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اتنا، اور اس کے خلاف بڑی نازیبا زبان استعمال کی جا رہی ہے؟ کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ نے اچھا ویسے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے۔ ابھی جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ٹاک شو ہو رہا تھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر فیصل واڈا جوتا لے کر آ گئے تھے اور انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا، وہ پورے شو میں وہ جوتا چلتا رہا۔ تو یہ اینکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کو بند کر دے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا۔ اسی طریقے سے جب اس قسم کی بات ہو رہی تھی چینل کے اوپر اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، مائک بند کر دیتے، یہ پروگرام بند کر دیتے۔ اینکر کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی ایسی نامناسب بات کرتا ہوں تو آپ کا کام ہے مجھے روکنا، آپ کا کام ہے مجھے ٹوکنا، بلکہ آپ کمپلیسٹ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو اشتعال دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے دو، ایسے چلنے دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے۔ اس طرح کے جو پروگرام ہیں اور اس طرح کے جو گیسٹ ہیں ان کو آپ کو بلانا ہی نہیں چاہیے۔ ٹی وی والوں کو بین کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، کہ ایک تو یہ کہ معاشرے میں بگاڑ جو پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو مطلب ایک ایسی سٹیج پہ آپ کو عوام کو لے کے چلے جاتے ہیں جو کہ ایک کنٹروورشل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جو مختلف قسم کی جو آرا سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں اس کو کنڈون کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابتدا ہوئی خاتون کی طرف سے جنہوں نے کہ یہ جملے ادا کیے، اور پھر وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ عورت کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے ہیں نا۔ آج کی عورت آپ کو پتہ ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے ہر اس میں، ہم دیکھ لیں فیلڈ میں، لیکن عورت کے جو آپ دیکھ لیں کتنے کیسز سامنے آتے ہیں، اس کی زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے، طلاق کے ایشوز آ جاتے ہیں، مطلب فیملی ماحول اتنا تنازع کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب تشدد کیا جاتا ہے، عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے، جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی عوام
आवाज नहीं उठाता तो औरत खुद अपने बचाव के लिए आवाज जहाँ उठा तक रही है ना। हकूक का सवाल है, हाँ। हर चीज़ का इस मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। अगर औरत को आप थप्पड़ मारते हैं या उसको धक्का भी दे देते हैं या उसके जिस्म को हाथ लगाते हैं या उसके बाल खींचते हैं या खड़े हुए धक्का देते हैं, इसके ऊपर भी जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, कानून तो अपनी जगह मौजूद है, एक्शन तो बहुत लिए जाते हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं होता। असल ये में चीज बात जड़ से हाँ, खत्म ही बात नहीं वही होती। आ रही है कि एक केस एक खत्म तो ये होता है, नहीं है, हम देखते हैं दूसरा केस आके एक खड़ा तो हो ये जाता है है। कि एक तो ये उसकी वजह ये होती है कि जो ख़वातीन होती हैं वो ज़रा अगर इस तरह से ज़ाहिर हो जाएं अपने आप को, जाके जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती हैं तो वहाँ पर भी मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो वो फिर एक उसका माशरे में जो मुकाम है ना वो फिर ओपन हो जाती है, ठीक है कि नहीं, तो वो फिर तनकीद का निशाना बनती है। फिर आप अखबारों में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरियाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात ये है कि उनको खुद भी ख्याल होना चाहिए कि आज़ादी किसी हद तक, जहाँ तक आपके हकूक़ का सवाल है, हकूक़ जो है उसकी गारंटी दी गई है। अब तो ख़वातीन की हरासमेंट की ओम्बड्समैन भी मौजूद हैं और वो भी इस बात का नोटिस लेती हैं, लेकिन देखने में यही आया कि आम तौर पर ख़वातीन जिनको हरास किया जाता है, जिसका आप इशारा कर रही हैं, वो कंप्लेंट नहीं करती, अवॉइड करती हैं। वो इसलिए अवॉइड करती हैं, उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आपने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग है, कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि उन्हीं की खिंचाई शुरू हो जाती है, उनको बार बार बुलाया जाता है, बयानात लिए जाते हैं, मतलब यह है कि वक्त ख़राब होता है और जो जिसने जुर्म किया है, जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसको मतलब यह है कि अरसा दराज लग जाता है कि कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो वो अपनी जगह अपना ठीक है। लेकिन ये है कि माशरे में औरत को जो मुकाम हासिल है उसको भी लिमिट्स का ख्याल करना चाहिए कि वो जो बात कर रही है उससे किसी के जज्बात तो दिल आज़ारी ना हो, जी हाँ। अब इसी तरीके से जो आपने कहा जी, वो मेरी यहाँ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें औरत मार्च के हवाले से, देखने में ये भी आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी है तो मेरी ज़ुबान मेरी मर्जी है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इसके ऊपर काफ़ी मतलब ये है कि ये मौजू में बहस बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़ुबान है तो आप अपनी ज़ुबान से कुछ भी कह सकते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं तो इसको इस तरह से सोचता हूँ, फ़र्ज़ करें अगर किसी आदमी ने बदतमीज़ी की है या किसी ख़वातीन ने बदतमीज़ी की है, तो अगर आप भी उसको उसी लहजे में जवाब देंगे, फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? तो आप तो मतलब ये है कि अपना जो इस किस्म की हरकत है उससे तो बचे ना। तो क्या लग रहा है कि औरत मार्च जो है मतलब इतनी अहमियत का हामिल क्यों बन गया है? क्या औरतों से लोग डर रहे हैं कि औरतों की पावर बहुत ज़्यादा हो गई है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, औरतों से कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें, नेशनल असम्बली में भी ख़वातीन मौजूद हैं, प्रोविंशियल असम्बली में भी मौजूद हैं, सेनेट में भी मौजूद हैं, दफातर में भी मौजूद हैं, तो इम्पोर्टेंस तो है उनकी। देखें, ये आपके अपने हाथ में होता है। कोई भी औरत जो है वो उसको दुनिया की कोई ताकत जो है उसको हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि वो भी कोई विलिंगनेस शो ना करे। तो अगर वो विलिंगनेस शो नहीं करती है तो मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती, और ऐसे कई आप देखा होगा अखबारों में भी आप वाक़यात पढ़ते हैं, कोई अगर किसी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की है तो वो उसको पहली दफ़ा ही झाड़ पिला दी गई है, तो वो फिर सीधा अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछूंगी कि औरत मार्च को रेगुलर करने की दरख्वास्तें भी अदालतों में जमा हो गई, आपको क्या लगता है कि ये रेगुलराइज हो असल में देखें ना, ये औरत मार्च जो है ना, ये जो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि
کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عورت جو ہے اپنے حقوق کے لیے آئیں، لیکن اس کو ایک نارمز میں رکھیں، اس کو ایک سلیقے کے اندر رکھیں. آپ بے شک جتنے مرضی سینکڑوں، ابھی 2-2.5 ہزار عورتیں جو ہیں وہ 20 کروڑ آبادی میں کیا مطلب تبدیلی لا سکتی ہیں؟ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. لیکن جیسے کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو بالکل عورت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ دیکھیں نا، اس میں اگر ہم بات یہ کہیں کہ عورت کو نمائش اپنی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا کلچر نہیں ہے. ہاں، کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کو مطلب مد نظر رکھنا چاہیے. آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے کہ لوگ آپ کے اوپر باتیں بنائیں، باتیں کریں؟ ٹھیک ہے، ابھی جیسے انہوں نے یہ ایک سلوگن، اب میں 100% مجھے یقین ہے کہ یہ سلوگن تو ان کو باہر سے دیا گیا کہ یہ آپ نے لکھ کے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت فنڈنگ آتی ہے باہر سے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں ہے. جو مطلب جنرل جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کافی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایشو بنانا چاہیے. لیکن جہاں تک ایک خاتون تھی، اگر ان سے فرض کریں انہوں نے کوئی غلط بات بھی کی ہے، تو جو ہمارے جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ان کو بھی تھوڑا مطلب یہ ہے کہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل. اور وہ خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ عورت ڈفرینٹ روپس میں آتی ہے، تو اگر وہ اس کو اس روپ میں اگر وہ دیکھتے، تو اگر وہ اپنے ذہن میں لاتے اس روپ، کسی ایک روپ کو لے آتے، تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ان کے گھر میں خود بھی ماں بہن بیٹیاں ہوں گی، اس قسم کی بات نہ ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں تو ریٹنگ کا پرابلم آ جاتا ہے نا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. اچھا خیر، یہاں پہ میں یہ بھی پوچھوں گی کہ عورت مارچ حقوق نسواں اجاگر کرنے کے بجائے تنازعات کی زرد میں کیوں آتا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہر ایک چیز میں نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں، پازیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کے سلوگن لے کے چلیں گے تو آٹومیٹیکلی اس سے جھگڑے شروع ہوں گے، پیدا ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ میجارٹی جو عورتوں کی یہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہے. ٹھیک ہے، بے شک ایڈوانس ہے. آپ جو کپڑا پہننا چاہتے ہیں پہنیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کے اندر بھی ایک لمٹس ہیں، ود ان لمٹس کریں. اگر مغرب کی یورپ کی عورت ہے تو وہ بھی ان لمٹس کے اندر ہی رہتی ہے. لیکن موسٹلی ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو کلچر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ادر کنٹریز کا. جو ہمارا اپنا پہناوا ہے وہ تو ہم لوگ یہی تو دیکھیں نا، یہی تو بدقسمتی ہے. اسلام میں کیا ہے کہ آپ حجاب کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پر کہ جیسے آپ ٹی وی چینل پہ ہیں، اب آپ برقع پہن کے تو پروگرام نہیں کر سکتی نا. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کہ آپ وہ اس کو سسٹم کو نہیں اپنا سکتے جو کہ آپ کو اسلامی معاشرے نے آپ کو ورثے میں دیا ہے. تو اس کی بھی تھوڑا بہت تو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ تو خود انوائٹ کرتے ہیں نا. اگر آپ نے یہ نعرہ لکھا ہوتا کہ خواتین کے حقوق ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے، تو اس پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن یہ تو خواتین چیخ کے لیکن کہہ یہ رہی جو ہیں، لیکن نہیں مل رہا نا. ہاں نہیں مل رہا تو اس کا بھی طریقہ ہے کہنے کا نا. لیکن جب آپ ایک جملہ اس قسم کا کہتے ہیں، میرا جسم اور میری مرضی، تو اس کا تو پھر ایک ہی معنی نکلتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کی سوچ کو سلام ہے کہ وہ اگر اس کو نیگیٹو پوائنٹ میں لے جا کے دیکھ رہے ہیں جو ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے جملہ تحریر کیا گیا ہے اس میں تو ہو جاتی ہے میری زبان میری مرضی. وہ کوئی ایسا نیگیٹو پہلو نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میری زبان ہے میری مرضی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، صرف عورت کے جسم کو نہ دیکھیں نا، کہ مرد کا بھی تو جسم ہوتا ہے نا، کہ سب اوور آل اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی. آپ میں صرف یہاں پر نا آپ کو ایک انگریزی کا جملہ بتانا چاہوں گا جو کہ اس بحث کو آپ کی کچھ سمیٹ دے گا. دیکھیں، anatomy of the human body is known to all of us, but we all cover it. Yeah, exactly. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے
کہ ہمارے جو جسم کی ساخت ہے، چاہے وہ آدمی ہے، چاہے وہ عورت ہے، جو بچہ ہے یا بوڑھی ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہے. ایوری باڈی نوز اٹ. ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، کیوں پہنتے ہیں؟ تو یہ مطلب ایک لمٹ ہے نا. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اگر ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نعرے لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام نے متعین کیے ہیں عورتوں کے لیے حقوق، تو کیا وہ انہیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں میری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو مل رہے ہیں، اور جن کو نہیں مل رہے ان کے لیے ہماری جو عدلیہ ہے وہ باقاعدہ ان کو دیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریپس ہوتے ہیں، ان کو پھانسی بھی ہو رہی ہے مجرموں کو. اسی طریقے سے تو ونی ان ہے. چیزوں کا مکمل جڑ سے خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم یہ جڑ دیکھتے سے ہیں کہ خاتمہ- ایک کیس سامنے آتا ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نہیں کہ دوسرا تیار ہو یہ آپ نے جاتا ہے. صحیح کہا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک کہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ نہ ہو، اور جیسے افینس آج کمٹ ہوا ہے تو اگر اس کی سزا 10 سال بعد ملنی ہے تو اتنی دیر میں تو پتہ نہیں اور کتنے ایسے کیسز ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو جو اسلامی سزائیں جو تفویض ہیں، جو جیسے اس طرح سے سعودی عرب میں قانون نافذ ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسی سزائیں مقرر نہیں کی نہیں جاتی؟ مقرر نہیں کرتے نہیں ہے نا. ہم لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں نا. ہم تو دیکھیں کیسوں ہمارے ہاں تو کیسز لمبے لمبے کیسز لمبے کے طول 10 پکڑتے چلے 15 جاتے ہیں. سال، چھوٹے چھوٹے کیس جن کا کہ 1 گھنٹے میں فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر سال ہر سال بیت جاتے ہیں. آپ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ صحیح. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا. ہم نے سسٹم جو ہمیں انہیرٹ کیا برطانیہ سے، لیکن ہم اپنے حساب سے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی قانون کی، ہم اس کو نافذ نہیں کر سکیں. آج بھی ہم انگریزوں کے ریفرنس دیتے ہیں، فلاں سال میں یہ فیصلہ آیا تھا، یہ فیصلہ. آپ اپنے فیصلے کریں، کوئک ڈسپوزل آف کیسز کریں، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دیں. اور اگر آپ 1 ہفتے میں 15 دن میں کسی کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو ایگزامپل بنا دیتے ہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یعنی کہ یہاں پہ معاشرہ جو ہے اپنے آپ سدھر جائے گا. ان کو پتہ ہے نا ہمیں کچھ نہیں ہونا، تو اس لیے وہ offense جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. جب تک اسی لیے وہاں پہ ہاتھ کاٹتے ہیں چور کا، اور جو ریپ کرنے والے ہیں گردنیں کاٹتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ یہ اشر ہو جائے گا تو باقیوں کو سب کان پڑ جاتے ہیں. تو آپ کے یہاں ہے تو اسلامی مملکت، لیکن قوانین اسلامی نہیں ہیں انفارچونیٹلی. تو جب تک ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے، اور اس وقت تک تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر ایک کو ود ان لمٹس رہنا چاہیے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں. ان کو اپنی لمٹس کو پہچاننا چاہیے. صحیح. کہ ہم نے دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دیتی ہیں اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں. واٹ میسج یو آر گیونگ ٹو دی ینگر جنریشن، جو بچیاں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک عورت بہک گئی ہے مثال کے طور پر، اگر اس نے غلط بات کر دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کریں، ورنہ پھر آپ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا، لاسٹ میں کیونکہ بریک کے بعد جو ہے ہماری دوسری گیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے عورت مارچ جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوگا یا نہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کامیاب اور ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق منوانے کے لیے اپنے مطالبات جو بھی ہیں، پینڈنگ ایشوز ہیں، ان کو حکومت کو بتانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جلسے جلوس نکالتی ہیں. اور لیکن ہمارے یہاں تو فیشن بن گیا. آپ کو یاد ہوگا، میں بتاؤں ویلنٹائن ڈے کافی اس کا شور ہوتا تھا اور منایا بھی جاتا تھا، لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے. منانا ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اسی طریقے سے یہ جو عورت مارچ ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ آخری سال ہی ہوگا اس کا اگر اس طرح سے اگر چلتا رہا تو مطلب یہ ہے کہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، کوئی ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 365 دن ہیں. اب آپ کو جو مسئلہ ہوتا ہے اسی وقت آپ کھڑا کریں اور اس کا حل کریں، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ مطلب ڈیز بنانا، لوگوں کو اکٹھے کرنا، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے.
لیکن آج کل پیسہ چلتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو، تو وہ مطلب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے حقوق بنوانے کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر ویسے بھی اسلام میں جسم کی نمائش جو ہے وہ منع ہے، بالکل. بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. بریک کے بعد ہمیں دوسری گیسٹ ہماری جو ہے مسرت نیازی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے. فی الحال یہاں وقت ہے بریک کا. جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عورت مارچ کے حوالے سے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مسرت نیازی نے. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں گیسٹ جوائن کریں گی، تو انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عورت مارچ کا چرچا جو ہے طول پکڑتا چلا جا رہا ہے. آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے بینگ اے لیڈی کہ عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں. دیکھیں، عورت مارچ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے. کسی بھی چیز، جب کوئی چیز لمٹ سے گزرتی ہے تو اس کے اندر اچھائیاں برائیاں سب شامل ہو جاتی ہیں. عورت کو اپنے حقوق کے لیے چاہے مارچ کرے، چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، وہ بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن لمٹ کراس کرنا یہ جرم ہے. صحیح. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب عورت اپنے حقوق کے لیے جو ہے یہ مارچ کر سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے درج تھے، اور میری زبان میری مرضی، اس طرح کے نعرے جو پلے کارڈز پہ درج کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے؟ دیکھیں، مین ایشو تو کوکب یہ ہے کہ نعرے، اس قسم کے نعرے تو کم از کم میں تو ان کو نہیں بہتر سمجھتی ہوں. لیکن وجہ یہ کہ جنہوں نے یہ نعرے درج کیے، یہ باتیں تو آپ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن چونکہ دیکھیں، جب لاسٹ ایئر کی بات آپ کر رہے ہو جس قسم کے دماغ سے، تو لاسٹ ایئر تقریباً تھوڑے ٹائم کا ڈفرنٹ تھا کہ میری پارٹی نے بھی مارچ کیا، اور وومن امپاورمنٹ میں ہماری پیپلز پارٹی کا اور میری شہید بی بی کا جو رول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ نعرے لگانا اور اپنے حقوق مانگنا، چاہے وہ ریلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، کوئی گناہ نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے، ان خواتین کو اگر دیکھا جائے، تو انہوں نے تو ہمیشہ سے خواتین کو امپاور کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ پیپلز پارٹی ہی کی جو ہے نا چیئر پرسن تھی جو وزیر اعظم ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اقتدار میں آئی، اور اگر شہید نہ ہوتی تو وہ یقیناً 3rd ٹائم بھی آتی. اسی طرح سے اسپیکر بنتی ہے اگر قومی اسمبلی میں تو خاتون. اگر کراچی، اگر صوبہ سندھ کو لے لیا جائے تو ڈپٹی اسپیکر بنتی ہے تو 2 دفعہ خاتون، اور اس وقت بھی اگر ڈپٹی اسپیکر ہے تو خاتون. اگر دیکھا جائے تو ڈی آئی جی، معاشرے میں عورت کو فریڈم بہت ہے. بالکل ہے. ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں، دوست ہیں میری، وہ اگر ہیں تو وہ خاتون. اگر آپ کو ویمن بینکس مل رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا مطلب رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے. اگر جیل مل رہی ہے تو وہ خواتین کی الگ. اگر تمام چیزیں، پولیس اسٹیشن مل رہے ہیں، وومن پولیس اسٹیشن مل رہے ہیں تو وہ آپ کو مل رہے ہیں، وومن بینک مل رہا ہے تو وہ آپ کو مل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو خواتین کے لیے ویسے ہی آلریڈی بہت اپنا جو رول ہے وہ پلے کیا ہے. خاتون کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دائرہ کار میں دائرہ کار، دیکھیں ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر سے رہ کر اگر کوئی بھی چیز حاصل کی جائے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اگر مرد جو ہے نا عورت کے کپڑے پہن کے شروع کر دے کہ جی میں عورت ہوں، تو وہ اس سے عورت نہیں بن جائے گی. اور اگر عورت کہے کہ جی میں نے مردوں کے کپڑے پہن کے میں مرد بن جاؤں گی، لیکن ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہوتا ہے، ہونے کو کوئی برائی نہیں، ہونے کو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں
ख़वातीन को एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। आक़ाए दो जहान ने, जब आप देखें कि हमारी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा जब तशरीफ़ लाती थी, या आपकी हलीमा माँ हमारी जो है वो तशरीफ़ लाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा दिया करते थे। तो उससे बढ़कर तो इज़्ज़त और एहतराम कोई है नहीं ना। और अगर हम कहें बराबरी, तो हमारे मज़हब में कोकब, हमारे मज़हब में बराबरी है, मर्द और औरत को बराबर की सतह पर है। लेकिन ये कुछ काम ख़वातीन के हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से ज़ेब देते हैं और करने चाहिए, और कुछ मर्दों के करने के हैं। लेकिन हमारे माशरे में, कम से कम पाकिस्तान में, जो रिस्पेक्ट जो चीज़ औरत को है वो बिल्कुल हासिल है, और जो चीज़ हासिल नहीं है और उसके लिए भी अदालतें हैं, थाने हैं, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ एक है, बिल्कुल एडमिट करने वाली बात है कोकब, कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और कभी भी खातून अगर स्ट्रगल करती है तो बड़ा टाइम लगता है उसको अपना मुकाम पाने में। ये मर्दों का मुआशरा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। देखें, शहीद बीबी ने जब चाहा कि मेरा एक विजन है, मैंने उसको हासिल करना है, मैंने अचीव करना है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनती है तो आप देखें उन्होंने तमाम लोगों के लिए काम किए। लेकिन जो काम उन्हें पता था कि ये तकालीफ मैंने झेली है, जेल में झेली, तो उन्होंने ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए कहा कि जेल भी उनकी अलग होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स अलग हों, तमाम चीज़ें वो उस विजन को लेके चले। लेकिन जब बीबी शहीद साहिबा को इतना तकालीफ का सामना करना पड़ा कि एक डिक्टेटर अगर है तो उनके सामने उसने घुटने नहीं टेके। ये नहीं कहा कि मैं एक औरत हूँ तो मैं घुटने टेक दूँ, इसलिए कि वो अपने राइट पे थी। अगर राइट पे औरत हो तो अपने हकूक जरूर हासिल कर। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है मुसरत, यहाँ पर ये बताइए कि औरत मार्च हुकूक निस्वा उजागर करने के बजाय तनाज़ात की जर्द क्यों तूल पकड़ती चली जा रही है? हम देख रहे हैं कि बहुत इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या औरत की जो पावर है वो ज़्यादा है? देखिए, औरत की पावर है, बिल्कुल ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए कि देखिए, अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसलिए पावर ज़्यादा है कि सपोज़ कि मैं अपने शौहर या अपने बेटे की मिसाल दूँ। मैं अगर माँ हूँ तो अपने बेटे को ये सबक दे रही हूँ कि बेटे, आपने अपनी बहन की इज़्ज़त करनी है, आपने अपनी माँ की इज़्ज़त करनी है। तो इट्स मीन कि मैं उससे माशरे में ये बारबर करवा रही हूँ कि आपने एक औरत की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उसकी माँ भी औरत है, उसकी बहन भी औरत है। और जब जवान होता है, जब शादी होती है, तो यकीनन उसकी बीवी भी औरत है। एक आम माशरे में जो खातून है वो भी एक औरत है। तो ये कैसे हो सकता है कि सपोज़ कि ये आपका कैमरामैन, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये खड़ा हुआ है, ये अपनी माँ की तो इज्जत करे, अगर मैं बैठी हुई हूँ सामने तो मेरी इज्जत ना करे। मैं नहीं समझती कि इसको किसी माँ ने सिखाया हो कि बेटे सिर्फ आपने अपने घर की खवातीन की इज्जत करनी है, बाकी किसी की नहीं करनी। तो माशरे में औरत बिगाड़ की जड़ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन औरत संवारने वाली चीज है। औरत किसी भी चीज को संवारती है, औरत बिगाड़ पैदा नहीं करती है। कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल ऐसा है कि कामयाब मर्द के पीछे कोकब जिस तरह से है, एक कामयाब औरत का हाथ है। लेकिन मैं यहाँ बड़मला कहूँगी कि एक कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द का हाथ है। मेरी शहीद बीबी के पीछे उनके शहीद वालिद का हाथ था। और अगर मैं कहूँ, अगर मैं किसी हद तक थोड़ी बहुत जो भी मेरी कामयाबी है, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिद साहब का या मेरे शौहर का हाथ बराबर का है। मैं नहीं समझती हूँ कि नहीं है। जैसे कि मुसरत आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का भी हाथ होता है। लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बड़ी टिपिकल मेंटालिटी के होते हैं, हालांकि हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा से सख्ती और पाबंदियाँ वो देखी होती हैं, वो शायद उन्हें विरासत में मिली होती हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूँ, मेरी अपनी फैमिली यही है कोकब। देखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल किस्म के होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी फैमिली भी जो है वो भी काफ़ी टिपिकल मेंटालिटी की है और काफ़ी सख्त है। और मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ और आपने भी जैसे कहा कि मेरी फैमिली में भी काफ़ी सख्त है और आप भी यहाँ बैठी हुई हैं। बीइंग अ विमेन हमें इतनी फ्रीडम तो है। लेकिन नहीं, मैं बताऊँ आपको, टू बी फ्रैंकली, मेरी फैमिली में भी ऐसा है। इवन के मेरे फादर इन लॉ या जो मेरे फादर थे, वो दोनों तो बहुत
ایکسٹرا آرڈنری اسٹرکٹ تھے. اور اگر میں آپ کے سامنے یہاں کامیاب اگر بیٹھی ہوں اور مجھے اسپیشل میڈیا پہ بیٹھنے کی یا ان چیزوں کی پرمیشن ملی ہے تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے انکل کو یا میرے بیٹے سے مل چکی ہیں اور اس کو جاتا ہے کہ نہیں پاپا آپ کرنے دیں اور یوں کرنے دیں. حالانکہ میرے ہسبینڈ کوالیفائڈ ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں اور ایجوکیٹڈ پرسن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت صرف گھر کے لیے ہوتی ہے, چادر چار دیواری کے لیے ہوتی ہے. نہیں دیکھیں وہ بالکل ہے, لیکن جو معاشرے میں سوار عورت کر سکتی ہے اتنا مرد نہیں کر سکتا. اگر دیکھا جائے کہ دیکھیں ہمارے ہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے تو خواتین میں کرپشن ریشو میں سمجھتی ہوں شاید 2 یا 3% بھی نہ ہو, اور اگر مرد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو جہاں مرضی انتہا پہ بھی پہنچ جاتی ہے کرپشن. تو عورت جو کام کر رہی ہوتی بڑا دائرہ کے اندر رہ کے دائرہ کار کو, کیونکہ دیکھیں نا عورت کے اپنے کرائٹیریا ہے, اس کا اپنا کام ہے, وہ گھر سنبھالتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے. ایسے مرد ہے وہ پورے گھر کو بھی سپورٹ کرتا ہے, عورت کا محافظ ہوتا ہے, پھر آفیسز کو بھی دیکھتا ہے. لیکن پھر بھی مرد کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو. نہیں یہ تو شاید میرے خیال میں ایک ڈائلاگ رہ گئے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد میں کوئی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ایکویلٹی پہ چلتے ہیں. اور اب اس کے اندر یہ ہم کہیں کہ جی ٹیپیکل فیملیز اب بھی موجود ہیں, کوکب ہیں, بالکل ہے, کہ جو بالکل نہیں چاہتی کہ اپنی خواتین کو باہر نکلنے دیں اور خواتین کوئی کام کریں, تو وہ بھی اپنے خوشحال طریقے سے رہ رہی ہوتی ہیں. ہر ایک کا طریقہ کار ہے, لیکن عورت اگر باہر آئے گی تو وہ اور بہتری پیدا کرے گی اپنے بچوں کی تربیت میں, اپنی تربیت میں. اب کہتے ہیں کہ جی جو باہر کام کرنے والی خاتون ہے وہ گھر کو نہیں دیکھ سکتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوکب؟ میں سمجھتی ہوں جو کام کرنے والی خاتون ہے, ہمارے سامنے تو مثال آپ بیٹھی ہیں نا, آپ باہر بھی کام کرتی ہیں, گھر کو بھی دیکھتی ہیں, ماشاءاللہ ہر طرح سے امور انجام دے رہی ہیں. اب پتہ کیا, وہ ساری لمٹ کے اندر دیکھتے ہوئے عورت نے ایک جو ہے نا ایک سخت روٹین بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے اس ٹائمنگ میں یہ کرنا ہے, اس ٹائمنگ میں, تو وہ اپنی ٹائمنگ اس کی جو ہے نا سیٹ ہوتی ہیں. اور وہ خاتون جو ہے نا میں سمجھتی ہوں ایک جسٹ ہاؤس وائف سے زیادہ اسٹرگل بھی کرتی ہے اور کام بھی کرتی ہے اور کامیاب بھی ہوتی ہے, چاہے اس کی گھریلو زندگی ہو چاہے باہر کی زندگی ہو. اور بچوں کو بھی وہ دیکھتی ہے کہ میرے بچوں پہ کوئی اس طرح نہ کہہ دے کہ خود کام کرتی ہیں, بچوں میں توجہ نہیں ہے, تو وہ اپنا جو ہے نا رکھ رکھاؤ طریقے سے کرتی ہیں, مطلب ہر چیز کو بیلنس میں رکھتی ہیں. اچھا, آپ جیسے کہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ بھی کانفرنسز وغیرہ کراتے ہیں, ویمنس ڈے آنے والا ہے, تو مطلب کیا آپ لوگ میسج دیتے ہیں کانفرنسز وغیرہ میں؟ دیکھیں ہماری تو 8 مارچ کے حوالے سے اب بھی ہے, اور آئی تھنک سو کہ ہم تو مارچ بھی کرتے ہیں, لیکن مے بی کہ کرونا کی وجہ سے پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مارچ وہ نہ کر سکیں. لیکن بالکل آرٹ کونسل کے اندر 8 مارچ کو ہمارا ہے بالکل سیمینار ہے, اور ہم نے تو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان خواتین کو جو کام کرتی ہیں. دیکھیں اگر کوئی خاتون گاؤں دیہات کے اندر کھیتوں میں کام کر رہی ہے تو وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نا اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو. اگر کوئی خاتون اینٹوں کی جو بھٹی وغیرہ ہوتی ہے, اینٹیں جہاں بن رہی ہوتی ہے بھٹی میں کام کر رہی ہے, آپ دیکھیں روڈ جب بن رہے ہوتے ہیں اس میں وہ صفائی کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نا, وہ بھی کام ہے نا. اگر کوئی پڑھی لکھی ہے آفس میں کام کر رہی ہے تو وہ بھی کام ہے. آپ اگر میڈیا میں کر رہے ہو تو بھی کام ہے. میں پولیٹکس میں اور ایجوکیشن میں کام کر رہی ہوں تو کوکب یہ بھی کام ہے. تو کام تو خاتون کو کرنا ہے, اور آج کے معاشرے میں تو میں کہتی ہوں ایک بندہ بیچارہ کیا افورڈ کرے گا اپنے جو مہنگائی میں حال ہے. بالکل لاسٹ میں, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی جو ہے ختم ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے. اچھا, لاسٹ میں وومن ڈے کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو اپنی تمام بہنوں کو یہی میسج دوں گی کہ آپ جو مارچ ہے, یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے, اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں, لیکن اپنی ایک لمٹ کو کراس نہ کریں, اپنی ایک عزت کو کراس نہ کریں. جو خواتین کی رسپیکٹ ہے آپ کر سکتے ہو اور ہمیں کرنا چاہیے, اور کوئی بھی اس معاشرے میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ جی مرد کھڑا ہو جائے گی جی آپ نے ایسا کیوں کیا. نہیں, الحمدللہ پاکستان میں آپ بیرون ممالک سے دیکھ لیں تو پاکستان میں جو عورت کی رسپیکٹ ہے, میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی اور اپنے بڑوں کو بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں جو عورت کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور جو عورت کو رسپیکٹ نہیں دیتے, پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, وہ ان کو میں یہ میسج دیتی ہوں, پاؤں کی جوتی سمجھو گے تو عورت جو ہے نا, اسی عورت نے آپ کو جنم دیا, وہ آپ کی ماں ہے, اس کو پاؤں کی جوتی آپ نہیں سمجھتے.
آپ کی بیٹی ہے اس سے آپ پاؤں کی جوتی نہیں سمجھتے, آپ کی بہن ہے وہ آپ کی پاؤں کی جوتی نہیں ہے, تو آپ کی بیوی ہی کیوں پاؤں کی جوتی ہے, ایک اور عورت ہی پاؤں کی جوتی کیوں ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا تو انشاءاللہ آئندہ آپ عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں کہیں گے. بالکل ہی مسرت نے بہت ہی پیاری بات کی کہ آپ کی بیوی ہی آپ کی پاؤں کی جوتی کیوں ہے, اور بھی جو آپ کے مطلب رشتے ہیں ماں بہن بیٹی جو ہے وہ کیوں نہیں آپ اس بارے میں اس طرح سوچتے ہیں. تو عورت کی بالکل جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے, صرف اپنے گھر کی عورتوں کی نہیں, باہر بھی جو عورتیں ہیں جو آپ کے ساتھ آفیسز میں کام کرتی ہیں یا آپ کے شانہ بشانہ کہیں بھی یا اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں یا کہیں بھی, عورت جو ہوتی ہے وہ عزت کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور اس کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رکھ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے.